ظاہر جعفر نون مقدم کیس ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ ظاہر جعفر جو کہ امریکی شہری ہے، امریکی شہریت اس کے پاس ہے، اب امریکی سفارت خانے کو اجازت مل گئی محکمہ داخلہ پاکستان کی طرف سے کہ اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ رابطہ ہوا فون کال پر اور 25 منٹ بات ہوتی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر نے کہا کہ جی مجھے قانونی معاونت فراہم کی جائے، میرے ساتھ باقی قیدیوں کی نسبت بہت برا سلوک ہو رہا ہے، مجھے وہ سہولیات نہیں مل رہی۔ اب اس کیس کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ شروع میں یہ دعویٰ بھی کرتا رہا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ شخص اپنے دوستوں سے کہتا رہا کہ اگر میں کسی کو قتل بھی کر دوں تو میں تو امریکی شہری ہوں تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب اس میں بابر ڈوگر صاحب یہ ایک عجیب بات ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاید اس نے یہ سوچا ہو کہ کیونکہ امریکہ میں یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی کسی کو سزائے موت دے دیں تو میں امریکی شہری ہوں، مجھے وہ امریکہ بچا لے گا، سزائے موت نہیں ہونے دے گا۔ یہ کوئی ریمنڈ ڈیوس تو ہے نہیں یہ کہ جی امریکہ اس کو بچا کے یہاں سے لے جائے گا، یا اس کا کیس مختلف نہیں؟ اسامہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ امریکہ میں سزائے موت نہیں ہے؟ امریکہ میں ہر اسٹیٹ کا علیحدہ قانون ہے، ہر اسٹیٹ کی کچھ اسٹیٹ میں سزائے موت ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر شاہ جو ہے یہ کوئی ڈپلومیٹ تو ہے نہیں ہے کہ ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہو، یا جو کرائم پاکستان میں ہوا ہے وہ جس نے کرائم کیا ہے چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی سٹیزن ہو، کوئی بھی شہری ہو، جہاں پر کرائم کیا وہیں کے قوانین اس پہ لاگو ہوں گے۔ اگر کسی نے سعودی عرب کی سرزمین پہ جا کے کوئی کرائم کیا ہے تو پھر سعودی عرب کے قوانین وہاں پر لاگو ہوں گے، جو مرضی کر دے۔ پاکستان میں اگر کرائم کیا چاہے وہ امریکہ کا شہری ہے، چاہے برطانیہ کا شہری ہے، یا دنیا کی کسی ملک کا شہری ہے، قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ ڈپلومیٹ تھا، اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دی گئی، بلکہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، اس کا تو مسئلہ ہی اور تھا، انہوں نے تو دیت وہاں پر دی اور جان چھڑائی۔ تو یہاں پر بھی اس کیس میں بھی دیت جو ہے اس کا بھی یہ ہے کہ جو مقتول کی فیملی اگر وہ لے، اس پہ وہ راضی ہو تو دیت دی جا سکتی ہے، ادروائز زبردستی دیت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اس میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ تو ظاہر شاہ صاحب ڈپلومیٹ تو ہے نہیں ہے، اور ایک عام اگر امریکی شہری ہیں اور انہوں نے کرائم کیا، اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، تو یہاں پر لوکل قانون اس پہ لاگو ہوگا۔ امریکہ اس کو کونسل ایکسیس دے سکتا ہے، اس کو قانونی معاونت دے سکتا ہے، لیکن امریکہ اس کرمینل کو یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق جو ظاہر شاہ ہے اس کو لوکل قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو کوئی امیونٹی نہیں ہے۔ امریکن جو ہیں وہ اس کی کسی تو قانونی مدد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو جتنا لا مجھے پتا ہے، اس نے یہاں پر کرائم کیا، انتہائی ہیزنیس کرائم کیا، اس کو جو ہے میکسیمم سزا ملنی چاہیے، اس سزا میں امریکی کوئی رعایت نہیں کروا سکتے۔ اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر حکومت دباؤ میں آئے گی تو پھر تو یہاں پر امریکی جو مرضی کرتے رہے۔ یہاں پر پاکستان کے قانون کے مطابق صرف ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے، وہ انٹرنیشنل لا ہے، باقی کسی دنیا کے کسی شہری کو کوئی امیونٹی یہاں پر حاصل نہیں۔ اب غلام رضا صاحب یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اب جس طرح کا اس پر الزام ہے، جو کچھ پولیس بتا رہی ہے، جو ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے فیصلہ عدالت نے کرنا، اس سے پہلے ہم اس کو مجرم بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی اور نظر نہیں آ رہا، صاف بالکل کلیئر کٹ یہ کیس ہے۔ تو امریکہ 25 منٹ بات کرتا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، لگ رہا ہے شاید وہ اس کی معاونت میں بھی آ جائیں، پہلے بھی رابطہ اس طرح سے ہوا، تو کیوں پہلے ہی امریکہ کی کوئی یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں تو کوئی ساکھ اچھی نہیں ہے، حالات ابھی افغانستان کی بھی آپ کو سامنے، پھر بھی امریکہ ایک ایسے ملزم کے حوالے سے کیوں اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ جی اس کا وہ شہری ہے تو اس کو جناب پوری طرح فیسیلیٹیٹ جس طرح سے کرنے جا رہا ہے، تو اس سے تو امریکہ کی اور بدنامی ہوگی۔ دیکھیں، جو یہ ابھی رابطے ہوئے ہیں یہ ایک عام اور نارمل روٹین کی بات ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ میڈیا مینجمنٹ اس کی جا رہی ہے کہ امریکن ایمبیسی نے رابطہ کر لیا، امریکہ نے یہ کہہ دیا، امریکہ نے وہ، یہ اٹس میڈیا مینجمنٹ۔ اور یہ شروع دن سے ہی جس دن ہم نے یہ خبر دی تھی، آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے شو میں یہ خبر آئی تھی، اور ہم نے اس وقت ایک دو جملے کہے تھے کہ یہ کیس بگڑے گا، اس کیس میں بہت سفارشیں آئیں گی، اس کیس میں بہت زیادہ زور لگے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ظاہر جعفر کو بچایا جا سکے۔ اور پہلے دن سے، یعنی کہ جب مرڈر کمٹ ہوا اس وقت سے لے کے اب تک متعدد یہ کوششیں جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں۔ ایک طرف
وہ تھراپی ورکس ہے جس کے 6 ملازمین کو ضمانت دے دی گئی. وہ ضمانت کیوں دی گئی؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 149 اعانت جرم میں وہ لوگ بند تھے. اعانت جرم میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے اور یہاں 6 بندوں کو ضمانت دے دی جاتی ہے ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی صاحب کی جانب سے. بات اس کے اندر سوچنے کی ہے کہ اگر اس طرح سے کیس کو بنایا اور بگاڑا جائے گا، اور پھر ابھی جو میڈیا مینجمنٹ کی جا رہی ہے کہ امریکن ایمبیسی اپنے شہریوں کو بالکل، وہ جب بھی کوئی درخواست جاتی ہے یہ ڈیفینیٹلی ان کے فیملی کی جانب سے ایک درخواست گئی ہوگی امریکن ایمبیسی کو، جس میں کہا ہوگا کہ ہمارے سٹیزن ہیں اور یہ آپ کے سٹیزن اس وقت وہاں پہ بند ہیں اور اس طرح سے ہے، تو انہوں نے ایک پراپر وے میں جو ان کا ایک لیگل سیکشن ہے وہاں سے کال ضرور گئی ہوگی وہاں پہ اور بات ان کی ہوئی ہوگی اور باقاعدہ اجازت لے کے حکومت پاکستان کی اور حکومت پنجاب کی، کیونکہ پریزنٹ ڈپارٹمنٹ ڈیالہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو ان سے باقاعدہ پرمیشن لے کے بات چیت کی گئی اور زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دیگر آپ کے پریزنرز ہیں ان کو اس طرح کی سہولتیں دے دی جائیں. سیکنڈ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو جو کونسلر ایکسیس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ عدالت میں معاونت، تو ہم کوئی عدالت میں معاونت کے لیے آپ کو وکیل دے دیتے ہیں. اس سے زیادہ، اور اس سے پہلے بھی دیکھیں، اس سے پہلے ایک امریکن ایمبیسی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جب یہ کہا جا رہا تھا امریکن سٹیزن ہے دس دیٹ، تو اس کی آواز آئی تھی ایمبیسی سے. انہوں نے کہا تھا کہ جو جرم کرتا ہے شخص وہ جرم اس دھرتی کے اوپر کیا جاتا ہے اور اس دھرتی کے لینڈ لاز کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے. امریکن شہری نے اگر یہاں کوئی جرم کیا ہے، بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کیونکہ ہمارا ماضی اس طرح کا ہے کہ کئی کیسز میں ہم نے دیکھا ہے. مطلب ایک کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی وہ اچکزئی صاحب کا تھا اور وہ کوئٹہ میں دن دہاڑے انہوں نے گاڑی سے کچل دیا ایک پولیس کانسٹیبل کو، اور اس کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر، عدم شواہد کہ جی پروو ہی نہیں ہو سکا کیس، ویڈیوز موجود، اور جناب ان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا. اب یعنی میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح اور بہت سے کیسز ہیں. تو خوف یہ تھا کہ جی اس کیس میں بھی کہیں طاقت کا استعمال، پیسے کا استعمال، لیکن ابھی تک دیکھیں امریکہ کی جب بات آتی ہے اسی لیے خبر بنتی ہے کہ جی وہ امریکی شہری ہے، وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس میں انصاف دلواؤں گا. اسلام آباد میں کرائم ریٹ بڑھتا ہم نے دیکھا، اور یہ اتنا ہولناک واقعہ کہ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے بھی ایک زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ کس طرح سے اس بیچاری لڑکی کو قتل کیا، اس کے بعد کس طرح اس کا گلا کاٹا. یعنی الفاظ نہیں ملتے، اتنا خوفناک یہ جرم ہوا ہے. اچھا جی جتنے بھی اسامہ غازی صاحب کیسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، ان کیسز میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیسیزڈ کے جو لواحقین تھے ان کو دیت ادا کی گئی. ان کو میرا زیادہ خیال مجید اچکزئی صاحب والے واقعے میں نہیں ہوا، یہ جو کوئٹہ میں ہوا تھا، جو غالباً کوئٹہ میں بھی یہی ہوا. کوئٹہ میں بھی اس کا بیان دلوایا گیا، اس کے خاندان کا بیان دلوایا گیا. سائیوال واقعے میں بھی ایسا ہوا. ریمنڈ ڈیوس کا جو اس میں کانٹریکٹر تھا ریمنڈ ڈیوس، اس میں بھی یہی ہوا. اور جتنے کیسز بھی ہوتے ہیں اس میں پارٹی کو جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے. جو نور کے والد ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور ان کو بڑے آفرز کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ انصاف ہمیں چاہیے، انصاف ہوگا، انصاف ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم خود انصاف لے لیں گے. وہ تو یہاں تک یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ ہم خود بھی انصاف لے لیں گے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ یہاں بنڈلوں کے بنڈل نوٹوں کے جو ہیں ظاہر جعفر فیملی کی جانب سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بانٹے جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی خبر آئی تھی، یہ درست ہے کہ اس کو جیل میں کوئی عام فوجیوں کی نسبت کوئی اس کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کیا گیا، اور یہ بڑی خبر چلی تھی اور اس پر بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا قیدیوں کے ساتھ، اس قیدیوں کی نسبت کوئی ایسا سلوک نہیں ہے جس طرح سے عام قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ تو وہ سلوک ہوا نہیں ہے. اس نے گریجویشن اپنی بتائی تو ان کو انہوں نے جو گریجویشن کے مطابق سی کلاس تھی وہ دے دی انہوں نے، اور اس کا یہ بڑا آفر کیا انہوں نے، پیسے آفر کیے جیلر کو کہ ہمیں جو ہے وہ آپ ہاسپٹلائز کرا دیں. ان کے والدین نے کہا کہ ہمیں بیماری ہے، ہمیں ہاسپٹل، انہوں نے کہا ہمارے پر بہت پریشر ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ابھی تک آپ کو اس طرح کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ چاہے امریکہ کے جو بھی ہو، یہ آپ کو لگتا ہے کہ روٹین میٹر ہے، اس طرح ہو جاتا ہے؟ کوئی بھی شہری ہوگا کسی ملک کا تو وہ ضرور اسے بات تو کرے گا. اگر کوئی بھی غداری کرے گا اس کیس میں، اسامہ غازی صاحب جو بھی غداری کرے گا یا تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوگا، پروسیکیوشن سے ہوگا، یا جوڈیشری سے ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.